बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदन। आज 2 फरवरी है पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक, और आज से बिल्कुल 6 दिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और अब 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। अब हफ्तों से बाद दिनों तक आ गई है, जिससे आप अंदाजा लगा लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म की हैपनिंग्स हो रही हैं जो यकीनी तौर पे खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से चंद रोज पहले एक इस्तीफा है और एक और है जो इस खबर इस्लामाबाद से है, जहां पे नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर से मुतल्लिक खबर आई है। खबर यह है कि नादरा का जो एक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है वो इस्लामाबाद से लापता हो गया है, और उसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया है कि उसके भाई यानी जो ऑफिसर है उसने व्हाट्सएप पे कॉल की है कि वो पेशावर जा रहा है, और उसके भाई के मुताबिक उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है, और उन्हें शक ये है कि उनके भाई को किसी ने अगवा कर लिया है। अब ये सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले चंद रोज में हमने कुछ इस्तीफे देखे हैं, जिसमें खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे थे। नंबर 1 जो इस्तीफा है वो जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा है, और उस इस्तीफे के मुतल्लिक नवाज शरीफ बार बार जलसों में कहते हैं कि वो जो मॉनिटरिंग जज था, वो जिसने चीफ जस्टिस बनना था, वो मेरे आने से पहले छोड़ के क्यों चला गया। जिसमें वो कहते हैं देखें ये दाल में कुछ काला था तो छोड़ के गया। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनका इस्तीफा भी आया, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद रिटायर्ड जज के खिलाफ जो कार्रवाई वाला मामला है वो भी इस वक्त चल रहा है। हुकूमत ने शहरबानो केस के अंदर अपील कर दी, और जो शहरबानो केस वाले हैं वो कहते हैं ये तो मैलाफाइड इंटेंशन है इसकी। वो खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला हल तलब है। अब इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले अचानक खबर आती है कि एक और जो जज साहब हैं वो इस्तीफा देके चले गए हैं, और उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। लेकिन इस्तीफे के अंदर उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म के शायरी लिखी है अल्लामा इकबाल की, और वो बहुत ही दिलचस्प किस्म की बात है। उन्होंने कहा कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा, बे है बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। अब ये सारा कुछ जो अशार हैं जज साहब के, वो खुद एक कहानी बता रहे हैं। और ये इस्तीफा लाहौर हाई कोर्ट से आया है, जहां पे जस्टिस शाहिद जमील खान जो हैं उनके इस्तीफे के मुतालिक सबसे पहले पता चला उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो आज काजी फायज ईसा साहब के योगदा संभालने के बाद आला अदलिया में से तीसरा इस्तीफा है जो वो अपना ओहदा छोड़ के चले गए हैं। अब इस इस्तीफे की वजूहात क्या है, क्या उन्होंने खुद से ये इस्तीफा दिया है या उनसे ये इस्तीफा लिया गया है, उसकी क्या वजूहात हैं, इसके मुख्तलिफ मानी जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मोहम्मद अशफाक जो कोर्ट को कवर करते हैं, दुनिया न्यूज की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने इस हवाले से बहुत वाज़ेह बात की है कि जनाब सब पूछ रहे हैं कि जस्टिस शाहिद जमील के इस्तीफे की वजूहात क्या है। तो उनके लिए अर्ज है कि इस्तीफे की कॉपी पर उन्होंने अल्लामा इकबाल का शेर दर्ज किया है, बस वही वजूहात है जिसकी एक लाइन में तशरीह है कि वो गुलाम जज के तौर पे फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते। अब ये एक कोर्ट रिपोर्टर की जबानी जज साहब के इस्तीफे की 1 लाइनर ये है कि गुलाम जज के तौर पे वो काम नहीं कर सकते। आखिर फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन सा उनके ऊपर दबाव था, कौन उनको महकूम रखना चाहता था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो घर जा रहे हैं और वो इसके ऊपर फर्दर काम नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत एक अजब सी सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को उम्मीद अदलिया से होती है, अदालतों से होती है, लेकिन अगर अदालतों के अंदर या जो जजेस हैं वही यूं हथियार डाल के घर चले जाएंगे तो पाकिस्तान के लोग किससे उम्मीद रखेंगे। जब आपके मेरे खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ भी कोई आइन कानून से चीज हटके होती है तो आप नंबर 1 अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, आप कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन वो जो आपको सहारा दे सकते हैं वो खुद इस वक्त टिक नहीं पा रहे, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि इत्तलात ये है कि ये इस्तीफा तो अनएक्सपेक्टेड था, इसके अलावा भी इस्तीफे पाइपलाइन के अंदर हैं। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है इन इस्तीफों का कि देखें बात सीधी सीधी है
کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل کرتا ہے. آئین قانون کی کتاب آپ نے پڑھنی ہے پڑھیں, ادروائز یہ معاملہ ہوگا. اور دوسری طرف حالات و واقعات کیا ہیں؟ حالات و واقعات کا اندازہ لگا لیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قومی اسمبلی حلقہ این 145 خانے بال سے جو نامزد امیدوار ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ کھگا صاحب, ان کو کل دوپہر سے گرفتار کیا گیا, ان کو جس کے بعد نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے, اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخر وہ کہاں تک ہے. دوسری جانب تحریک انصاف تو تحریک انصاف رہ گئی. جو حکومت کے اتحادی ہے یا جنہوں نے کل حکومت بنانی ہے, فضل الرحمان آج کہہ رہے تھے کہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن مہم نہ چلائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. حالانکہ کل ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک اجلاس بھی کیا تھا, اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ امن و امان سب کچھ سیٹ ہے اور ہم معمول کے مطابق الیکشنز کروائیں گے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شعیب شاہین اور علی بخاری, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بنیاد کے اوپر, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ووٹرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور تو اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے ایس ایس پی آپریشنز اور الیکشن کمیشن حکام کو منگل کو طلب کر لیا ہے. اب اندازہ اس بات سے کریں منگل کا مطلب کیا ہے؟ منگل کا مطلب ہے 6 تاریخ کو آپ بلائیں گے, تو اگر وہ ہراساں کر رہے ہیں تو آج 2 تاریخ ہے, 2, 3, 4, 5 تاریخ کو آپ کو کھلی چھوٹ ہے, تو آپ منگل کے روز آئیں اور منگل کے روز جو ہے وہ جواب دے دیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج 2 کام کیے ہیں. پہلا میں عمران خان کا پیغام آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان نے کہا یہ جو نکاح کیس جس کی سماعت ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر چل رہی ہے, اس میں صرف تیزی اس لیے لائی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست مدینہ کے اصولوں پر میرے خواب کے خلاف ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو کیا وہ ریاست مدینہ کی بات کر سکتا ہے, نمبر 1. دوسرا, عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا سب سے طاقتور اور بامانی ہتھیار ہمارا ووٹ ہے, ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم پر مسلط بدماشوں کو اکھاڑ پھینکا جا سکے. یہ انہوں نے اڈیالہ جیل سے پیغام دیا ہے. لیکن آج اچانک جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی, اور میں نے وہ آپ کو بتایا تھا کہ 5 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہی ہے, اور اس کا خاص مقصد ہے. اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں, اور انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے انتخابی نشان لیں. اور انتخابی نشان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے امیدوار فلور کراسنگ نہیں کر سکیں گے اور ہم ریزرو سیٹس لے سکیں گے. لیکن آج اچانک سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی چال چلتے ہوئے 5 فروری کو ہونے والے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو ملتوی کر دیا ہے. اور یہ الیکشن ملتوی کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ عمران خان نے دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ووٹر کا یا ہمارے جو امیدوار قومی اسمبلی کے ہیں ان سے توجہ ان کی طرف آ جائے. تو اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اپنے امیدواروں کو الیکشن کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. دوسرا, آج وہ آزاد امیدوار والا جو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے گیا تھا, تو اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیا ریکارڈ پر ہے کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ الائنس ہے. الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو الائنس کرنے سے نہیں روکا. لیکن اس دوران ایک اور بڑا دلچسپ قسم کا جملہ جو ہے وہ ایک اور معاملے سے ہمارے سامنے آیا, جہاں پہ جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان, انہوں نے کہا گھر میں اپنا کچھ بھی نام رکھیں, پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کے بغیر اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر تحریک انصاف کا نام شامل ہے. تو سکندر سلطان راجہ صاحب بجائے سے کوئی اور جواب دیتے ہیں, ان کا کہ آپ یہ چاہتے ہیں ہم تحریک انصاف کا نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے, حالانکہ یہ کل یہی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہہ رہے تھے کہ اگر آزاد امیدوار اکثریت کے اندر ہوں تو وہ وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں, اور آزاد امیدوار 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کرنے کے پابند ہیں, اور اگر وہ مقررہ وقت میں پارٹی جوائن نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزاد ارکان کے طور کے اوپر کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر وہ اکثریت میں ہوں تو وہ اپنا وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے. اب اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب فرماتے ہیں کہ سیاسی اتحاد کے لیے الیکشن کمیشن سے پیش کی اجازت لینا
ضروری ہے۔ اب اس کیس میں کیا فیصلہ آئے گا وہ ظاہر ہے ریمارک سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اب دوسرا جو اکبر ایس بابر ہیں وہ آج پریس کانفرنس شام 6 بجے کریں گے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی ہونے کے متعلق۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ پٹاری میں سے کیا نکالتے ہیں۔ اچھا دوسرا آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سائفر والا فیصلہ ہے تو توشہ خانہ جس کے اندر عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 23 صفحات کے اوپر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور جج صاحب نے لکھا جی کہ نیب نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ بغیر کسی شک و شبے کے ثابت کر دیا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنا چونکہ کیس ثابت کر دیا ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A3 4, 6 اور 7 کے تحت 14 سال قید اور 787 ملین روپے کا الگ الگ جرمانہ یعنی 78 کروڑ روپے کا جو جرمانہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ملزمان نے یعنی عمران خان اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تقریباً 1.5 ارب کے مالی فوائد حاصل کیے جس سے نیشنل ایکسچیکر یعنی قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے اور تحائف سے متعلقہ رائج ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور ایک اور انہوں نے بات کی کہ جی عمران خان کا دوران ٹرائل رویہ بہت غیر مناسب تھا اور یہی بات جو سائفر والے جج ہیں انہوں نے بھی کہا جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ہیلے بہانے کرتے رہے جی ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس فیصلے کے متعلق بتایا گیا جی 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے۔ سعودی ولی عہد سے عمران خان کی اہلیہ نے گراف سیٹ جولی بطور تحفہ وصول کی۔ گراف جولی سیٹ توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ ماہر پربانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ گراف جویلری سیٹ عمران خان بشرا بی بی نے 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ گراف جویلری کی اصل قیمت جو ہے وہ 3 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اب آپ نے یہ فیصلے میں لکھ تو دیا ہے لیکن آپ نے اس کا تعین کیسے کروایا، نیب نے اس کا تعین کیسے کروایا؟ یہ ایک بنیاد ہوگی اس پورے فیصلے کے اڑنے کی کہ آپ اس کمپنی کے ایک مکینک قسم کے ایکسپرٹ سے تصویریں دکھا کے جو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ٹک نہیں پائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔